بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم ایس اختر قریشی، اور آپ کے ہی پسندیدہ پروگرام آپ کے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے اور جد و جہد ہے کہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر معلومات فراہم کریں، اور فی زمانہ جو کچھ اس کرۂ ارض پر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان سے آگاہی دلائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے معاشرتی معاملات، دینی معاملات، دنیاوی معاملات پر بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی کرتے رہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ہمارے قومی اسمبلی کے اندر کچھ بل پاس کیے گئے۔ اس میں سے ایک بل انتہائی خاموشی سے جو ہے پاس کر دیا گیا، اور وہ بل کیا تھا؟ وہ صرف مغرب کا ایک ایک قانون من و غن، اس کو جو ہے پاکستانی عوام کے اوپر، بالخصوص پاکستانی پیرنٹس کے اوپر لاگو کرنے کی حکومت نے جسارت کر دی، اور خاموشی سے وہ بل پاس ہو گیا۔ اگر ہم ہسٹری میں جائیں اور ماضی میں جا کر ہم دیکھیں ہماری تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے، اور مسلمانوں کی ہسٹری انہیں کیا بتاتی ہے، اس بل کے حوالے سے جو کچھ بتایا گیا ہے وہ تو بات اپنی طرف ہے کہ خاص طور سے میں اس بل پر ایک پروگرام بھی ہم کر چکے ہیں، رپورٹ پیش کر چکے ہیں۔ تو بل میں یہ ہے کہ جناب علی والدین اولاد کے اوپر کسی قسم کا جبر، کسی قسم کا ان کی رہنمائی، کسی قسم کے ان کے چیک اینڈ بیلنس کے اختیارات اب ختم کر چکے ہیں۔ بچہ کبھی بھی جائے گھر میں سے باہر اور کبھی بھی آئے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، اب آپ ان سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے۔ یہ مغرب کے طرز کے اوپر اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن میرا آج کا خاص موضوع جو ہے وہ آپ کے لیے ہے، جس میں ہم نے بات کرنی ہے حوا کی بیٹی کی اور ابن آدم کی۔ ناظرین، ہم جب بات کرتے ہیں مرد کی، تو آج کے دور میں مرد کو ہوس کا پجاری کہا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ مرد ہے کہ جس کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا تو عورت ان کی پسلی سے پیدا فرما کر یہ بتا دیا گیا کہ یہ عورت جو ہے وہ مرد کے لیے ایک کھلونا ہے، مرد کے لیے ایک، جسے کہتے ہیں مرد کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا ہے۔ یعنی مرد سے ہی عورت کو جنم دیا۔ اس ایک دوسرے معنی میں آپ یہ کہہ لیں کہ عورت کا جنم جو ہے مرد کے ذریعے ہوا۔ لیکن آج کے دور میں عورت یہ کہتی ہے کہ میں مرد سے بالا تر ہوں، اور اگر بالا تر نہیں تو میں مرد سے کسی طرح کم بھی نہیں ہوں۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو آخر دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب کی صورتحال یہ تھی کہ اسی عورت کو، چاہے وہ کسی بھی شے میں ہوتی تھی، مرد کی جوتی تو بہت دور کی بات، یعنی اس کی کوئی توقیر ہی نہیں تھی، اس کی کوئی عزت ہی نہیں تھی، اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو اب ایسی عورت کو جو ہمارے مذہب نے، اسلام نے مقام دیا ہے، اس کے اندر جو اس کو درجات دیے گئے ہیں، اگر ہم اس پر بات کریں اور عورت کو سمجھانے کی کوشش کریں تو عورت کہتی ہے وہ پرانی بات ہو گئی۔ جناب، یہ وہی مرد ہیں جس کی پسلی سے عورت دنیا میں تشریف لائی، اور مرد کے بغیر عورت ادھوری ہے۔ کبھی بھی مرد کے بغیر عورت کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی جگہ کامیاب نہیں ہو سکتی،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے جو مقام رکھا ہے، اور خاص طور سے جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، اس میں شوہر کو مجازی خدا قرار دیا گیا ہے۔ جہاں ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، جہاں بیٹی اور ماں کا رشتہ ہے، وہاں ماں کے قدموں تلے جنت ضرور رکھی ہے، لیکن اس جنت کا دروازہ جو ہے وہ ان کا باپ قرار دیا گیا ہے۔ تو عورت کا مقام اپنی جگہ، لیکن مرد کی حاکمیت قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بھی بہت ساری آیاتیں ملتی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی خاتون آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتی ہے، تو آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق لانے کے لیے اس کے ساتھ ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کو تنبیہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو سرزنش بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو پابند بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اولاد کے لیے بھی ہے کہ اولاد کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر جب اولاد بالغ ہو جائے اور وہ نماز کی طرف نہ آئے، تو آپ اس کے جو ہے درے، لفظ دروں کا استعمال کیا گیا ہے کہ درے بھی لگا سکتے ہیں۔ جی، اب ان تمام چیزوں سے باہر نکل کے آج کے دور کے اندر جو چیز سب سے زیادہ پیش قیمت ہے، اس پہ ہماری ایک مصنفہ بانو قدسیہ کا ایک بڑا بہترین مضمون سامنے آیا، اس سے اقتباس کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب عورت مرتی ہے، اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے، اس کو لحد میں یہی مرد اتارتا ہے، پیدائش پر یہی مرد اس کے کان میں اذان دیتا ہے، باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے، بھائی کے روپ میں تحفظ فراہم کرتا ہے، اور شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے، اور بیٹے کی صورت میں اس کے قدموں میں اپنے لیے جنت تلاش کرتا ہے۔ واقعی بہت حوث کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حوث بڑھتے بڑھتے ماں ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا و مروہ کی درمیان صحیح تک لے جاتی ہے۔ اسی عورت کی پکار پر 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم سندھ آ پہنچتا ہے۔ اسی عورت کے خاطر اندلس فتح کیا جاتا ہے، اور اسی حوث کی خاطر 80% مقتولین عورت کی عظمت کی حفاظت کی خاطر موت کے نیند سو جاتے ہیں۔ واقعی مرد حوث کا پجاری ہے۔ لیکن جب حوا کی بیٹی کھلا بدن لیے چست لباس پہنے ہوئے، جس سے یہ پتہ نہ چلے کہ اس نے کوئی کپڑا بھی زیب تن کیا ہوا ہے، باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے، تو یہ واقعی حوث کا پجاری بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی انسان ہے، وہ فطرتاً انسان جو ہے وہ نفسانی خواہش رکھتا ہے، اور اس کی یہ خواہش ابھر کر سامنے آ جاتی ہے جب اس کو کھلا گوشت ملتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کھلا گوشت تو آخر کتے بلیوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سنترے کے جب چھلکے اترتے ہیں تو اس پہ کس طرح سے مکھیاں بن بناتی ہیں، جب کیلے پہ سے اس کا چھلکا اتارا جاتا ہے تو کس طرح سے اس کے اوپر حشرات جو ہے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ حشرات کی حوث ہوتی ہے۔ جب عورت گھر سے باہر حوث کے پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے، تو روکنے پر یہ آزاد خیال عورت مرد کو تنگ نظر اور پتھر کے زمانے کا جیسے القابات سے نوازتی ہے کہ کھلے گوشت کی حفاظت نہیں، کتوں بلیوں کے منہ سینے چاہیے۔ نہیں جناب، یہ ممکن نہیں ہے۔ بولنے والے کا منہ جو ہے وہ بند نہیں کیا جاتا۔ ہمیں ایسے اعمال، ایسا طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے کہ کوئی ہماری طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔
70,000 کا سیل فون ہاتھ میں لے کر تنگ ٹی شرٹ کے ساتھ گریبان کھلا، آدھی چھاتی نمایا، کسی کے رانوں پہ سے جینس پھٹی ہوئی، کسی کے کولوں پہ سے جینس کی ٹکڑے ادھڑے ہوئے، یہ لباس زیب تن کر کے جب ہوا کی بیٹی 4,500 کا میک اپ اپنے چہرے پہ لگا کر، کھلے بالوں کو شانوں پر گرا کر، انڈے کی شکل جیسا چشمہ لگا کر، کھلے بال، جب لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر مرد کی ہوس بھری نظروں کی شکایت کریں گی تو ان کو تو آپ کے آگے باندھ کر، ان کو تو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے۔ جو سیدھا یورپ اور امریکہ میں جا گرے اور اپنے جیسی عورتوں کی حالت زار دیکھیں کہ جن کی نہ عزت ہے، نہ جن کو کوئی مقام حاصل ہے۔ ہاں، البتہ ان کی عزت صرف بستر کی حد تک ہے، اور وہ بستر کی حد تک ہی ان کی عزت محدود رہتی ہے۔ نہ انہیں باپ کا پیار ملتا ہے، نہ کوئی بیٹا ان کے قدموں میں جنت تلاش کر رہا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی بھائی ان کے سر پر آنچل ڈال رہا ہوتا ہے۔ سنبھال اے ہوا، اے ابن آدم کی بیٹی، اے بنت ہوا، اپنے شوق مجاز کو سنبھال۔ بازار حسن کو شرما دینے والی یہ عورتیں اپنے حسن کی داد لینے کے لیے مردوں کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں، جبکہ عورت کا بناؤ سگار ہمارے معاشرے میں اس کے اپنے مرد کی حد تک محدود ہے۔ اور یہ وہی معاشرہ ہے جس نے عورت کو وہ مقام دیا کہ اس سے پہلے عورت کو وہ مقام کسی معاشرے نے نہیں دیا۔ آئیے اب ذرا مرد کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی جناب، فی زمانہ مرد کن حالات سے گزرتا ہے اور کیا کچھ اس کو مسائل درپیش آتے ہیں اپنے آپ کو معاشرے میں ایک مہذب انسان اور ایک بہترین والد، سمجھدار بھائی اور قابل اعتماد بیٹا ثابت کرنے کے لیے۔ میں نے مرد کی بے بسی تب محسوس کی جب میرے والد کینسر سے جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں صحت یاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ ان کی بیماری پر خرچ ہو رہا ہے، اور ان کے بعد بچوں کا کیا ہوگا۔ جی، میں نے ایسے بھی مرد دیکھے ہیں جو اپنا علاج صرف اس لیے نہیں کراتے کہ علاج پہ خرچ ہونے والا پیسہ ان کی اولاد کی تعلیم و تربیت پہ کام آ جائے۔ میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بازار میں عید کی شاپنگ کرنے ایک فیملی موجود تھی، اور فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگ کا ڈھیر تھا، اور بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی کہ اے میرے بچوں کے ابا، میری اور بچوں کی خریداری تو پوری ہو چکی ہے، آپ نے کرتا خرید لیا؟ آپ کوئی نئی چپل سینڈل تو لے لیں، پچھلی عید پہ بھی آپ ٹال گئے تھے، اب خرید لیں۔ جس پہ جواب آیا، ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی، ابھی تو پچھلے سال والی ہی چل رہی ہے، کون سے روز پہننی ہوتی ہے جو خراب ہو گئی ہوگی۔ اب
مرد کی عظمت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اپنا پیٹ تنگ کر کے اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ تربیت، بہترین کپڑے، بہترین سہولیات فراہم کرنے والا، عورت کو تحفظ دینے والا، یہ وہی مرد ہے جسے آج کی عورت ہوس کا پجاری کہتی ہے۔ مرد پھر یہی سوال کرتا ہے اپنی فیملی سے، تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے، بعد میں اکیلے آ کر اس رش میں کچھ نہیں لے پاؤ گی، ابھی میں ساتھ ہوں، جو خریدنا ہے آج ہی خرید لو۔ میں نے مرد کا اثار تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لایا تو اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی تحفہ لایا۔ میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب سڑک کراس کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹریفک کے سامنے رکھا۔ میں نے مرد کا تب دیکھا جب اس کے جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹ آئی تو اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں، لیکن اس تمام تر قربانیوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے اور آخر میں آ کر صرف ایک ہی نام دیا جاتا ہے کہ مرد ہوس کا پجاری ہے۔ مرد ہوس کا پجاری ہے۔ ہاں، مرد ہوس کا پجاری اس وقت بنتا ہے جب اس کو للچایا جاتا ہے، جب اس کے سامنے اس طرح سے کہ جس طرح سے عید بقرعید کے اوپر مہمانوں کے سامنے بہترین قسم کی ڈشیں پیش کی جاتی ہیں، عورت کھل کر اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، تو انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اور یہی خطا انسان کو جنت سے اتار کر اس دنیا میں لے کر آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام قسم کے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی حفاظت، اپنے سر کا پلو سنبھال کر اور اسلامی معاشرے کے مطابق جینے، سنورنے، چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ AQ گلوبل کے اس پروگرام کو میں یہ سمجھتا ہوں آپ ضرور پسند فرمائیں گے اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، آئندہ انشاءاللہ پھر ایک اچھے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ کا میزبان احمد اطہر قریشی، آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔